آخری ودا کے لیے امام حسین نے متعدد ودا کیے، اور مولا حسین کا کربلا کا ودا میں روایت کا ذمہ دار ہوں۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ میں عالم خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں کربلا میں ہوں اور حرم مولا حسین میں مجلس بپا ہے، باری باری علماء آتے ممبر پہ اور مجلس سے خطاب کرتے۔ فرماتے ہیں جب میری باری آئی نا، میں ممبر پہ پہنچا، سامنے مرد تھے، قنات لگی ہوئی تھی، دوسری طرف مستورات تھی، ایک ضعیفہ عصا کے سہارے چلتی چلتی ممبر پر میرے پاس آ گئی، مجھے آ کے کہتی ہے علامہ مجلسی تمہیں پتہ ہے کہ اس مجلس میں حسین کی ماں آئی ہوئی ہے، اس مجلس میں حسین کی بہنیں آئی ہوئی ہیں، اور مادر حسین کا حکم ہے مصائب اپنی مرضی کا نہ پڑھنا، مصائب میری مرضی کا۔ علامہ مجلسی پوچھتے ہیں اے بی بی میں نے آپ کو پہچانا نہیں، تب مجھے نہیں پہچانا، میں حسین کی ماں کی کنیز فضا زہرا کے ساتھ دربار گئی تھی، زہرا کی بیٹیوں کے ساتھ بازار گئی تھی۔ کہتے میں نے خواب میں پوچھا کیا حکم ہے مادر حسین کا، کون سا مسائل پڑھوں؟ کہا حسین کی ماں کا حکم ہے اذکر وداع ولد الحسین، میرے بیٹے حسین کی اس وقت کی مصیبت کو بیان کرو جب میرے حسین کا کوئی نہ رہ گیا، میرا بیٹا حسین خیموں سے ودا کر کے مقتل کی طرف چلا کیسے؟ خدا کی قسم اس سے بڑی قیامت کوئی نہیں تھی۔ سب سے پہلے سید الساجدین کے خیمے میں تشریف لائے۔ سید الساجدین یہ مصلحت امامت تھی کہ مولا کربلا میں بیمار تھے، بیمار سے جہاد ساکت ہے، نسل پیغمبر کو قیامت تک چلانا تھا، اس لیے بیمار تھے اور جہاد ساکت ہوا۔ اگر بیمار نہ ہوتے تو سید الساجدین بھی اپنی جان قربان کرتے۔ جب میرے آقا حسین داخل ہوئے نا خیمے میں، سید سجاد جو بستر بیماری پہ تھے عرض کی پھوپھی اماں مجھے سہارا دو، میں بابا کی تعظیم بیوی نے سہارا دیا، بیمار کربلا اٹھ بیٹھے اور بابا کی جب حالت دیکھی، صبح سے لاشیں اٹھا کے، لباس خون آلود ہے، چہرے پر علی اصغر کے گلے کا خون ملا ہوا ہے۔ سید الساجدین پوچھتے بابا آپ کی یہ حالت ہو؟ اینا حبیب ابن مظاہر، بابا حبیب کہاں چلے گئے؟ اینا مسلم ابن اوسجا قد قتل مارا گیا، اینا زہیر ابن قین قد قتل مارا گیا، اینا عمی العباس قد قتل مارا گیا، اینا اخی علی الاکبر، میرے بھائی علی اکبر کہاں گئے؟ اس وقت فرمایا سجاد بیٹا تو کس کس کا پوچھے گا، کس کس کا بتاؤں گا، بس اتنا سمجھ لے مردوں میں یا تو رہ گیا یا تیرا غریب بابا رہ گیا۔ پھوپھی اماں مجھے تلوار اور عصا لا کے دو۔ آقا نے فرمایا سجاد بیٹا کیا کرے گا عصا کو اور تلوار کو؟ بابا میدان جاتا ہوں، عصا کے سہارے کھڑا ہوں، تلوار سے جہاد کروں گا، میں چاہتا ہوں میں بھی اس راہ پہ چلا جاؤں جس راہ پہ رضا باز چلے گئے، اس راہ پہ بھائی علی اکبر چلے گئے۔ فرمایا سجاد بیٹا تیرے محاذ کا نام کربلا نہیں ہے، تیرے محاذ کا نام کوفہ و شام کے دربار و بازار ہے، یہ میرا سارا کور تیرے حوالے ہے،
اپنی ماں بہنوں کو کون لے کے جائے گا؟ اجرکم علی اللہ اسرار امامت سپرد کیے۔ اور شیعو، مولا حسین نے آپ کو بھلایا نہیں، میں روایت کا ذمہ دار ہوں۔ فرمایا سجاد بیٹا پھر زندان شام سے جب رہائی پا کے مدینے جانا، میرے شیعوں کو میرے سلام کہنا، اجرکم علی اللہ۔ اور فرمایا میرے شیعوں سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا اور جب کسی غریب اور پردیسی کا سننا خدمت کو کھڑا کرنا معلوم کرنا۔ اسرار امامت سپرد کیے، صبر کی تلقین فرمائی۔ اس کے بعد بہن کے خیمے میں تشریف لائے، شریقۃ الحسین، نائبۃ الزہرا۔ بہن، یا اختی ایتینی بثوب عتیق لا یرغب فی عہد من القوم۔ بہن کوئی پرانا لباس لاؤ، کوئی ایسا لباس لا دو کہ جس کو میری شہادت کے بعد کوئی اتارنے کی خواہش نہ کرے۔ بہن نے کس جگر سے دیا ہوگا؟ جس بہن کو پتا ہو کہ بھائی جنت کے لباس پہنتا رہا، پرانا لباس دیا، مظلوم نے اس کو بھی چاک کیا تاکہ میری لاش کوئی برہنہ نہ کرے، لباس اس قابل ہی نہ ہو کہ کوئی اتارنے کی تمنا کرے۔ اس لباس کو آقا نے اپنے لباس کے نیچے زیب تن فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا بہن اب حسین کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میری وعدہ گاہ کا ٹائم قریب آ گیا۔ بہن ایسا کرو، میں اب ایک ایک بیوی سے ودا نہیں کر سکتا، ساری بیویوں کے خیمے میں جمع کرو، میں سب کو آخری سلام کر کے رخصت ہو جاتا ہوں۔ میری آقا زادی کہتی مہلن مہلن یا آخری، بھیا مقتل جانے میں اتنی جلدی نہ کر بھیا، ابھی تو میں نے ماں زہرا کی وصیت پوری نہیں کی، میری ماں کا آخری وقت تھا، میری ماں نے مجھے بتایا تھا زینب بیٹی کربلا کی سرزمین ہوگی، عاشور کا دن ہوگا، جس دن تیرا بھائی تجھ سے پرانا لباس طلب کرے، سمجھنا بھائی نے لباس نہیں مانگا، کفن مانگا، اور میری طرف سے بھائی کے گلے کے بوسے لینا۔ بھیا ذرا بندے کبا کھولیے، مظلوم نے بندے کبا کھولا، میری آقا زادی نے بھائی کے گلے کے بوسے لینے چاہا، بھیا یہ ماں زہرا کی طرف سے بوسے۔ میرے آقا نے فرمایا بہن ذرا تو بھی چادر کو سر سے ہٹا، مجھے بھی بابا کی وصیت پوری کرنی۔ بہن کے سر پہ غصے لی، بیویاں خیمے میں جمع ہوئی، میرے آقا نے مستورات کا شکریہ ادا۔ بیویوں، میں حسین تمہارا شکر گزار، تم نے بیٹے قربان کیے، تم نے بھائی قربان کیے، تمہارے شوہر قربان ہوئے، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اور ایک جملہ فرمایا بیویوں استعدوا للبلاء، اب دکھوں کے لیے تیار ہو، اب مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا صبر کا دامن نہ چھوڑنا، فتح تمہاری ہوگی، کامیابی تمہاری ہوگی۔ پھر میرے آقا نے کیا کیا؟ اجرکم علی اللہ، آقا نے ایک کپڑا منگوایا اور نبی زادیوں کے سر پہ جو چادریں تھیں ان چادروں کو یوں پیشانی کے ساتھ باندھنا شروع کیا۔ آقا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اگر کسی مرد کو بھاگنا پڑ جائے اس
آثار گرنے کا خطرہ ہے، اور خدا نہ کرے کسی مزدور کو بھاگنا پڑ جائے، اس کی چادر اتر جانے کا خطرہ ہے۔ میں اس لیے پٹیاں باندھ رہا ہوں کہ تمہاری چادریں سروں سے گزرنے نہ پائے۔ بس خدا کی قسم قیامت کا سما تھا، کوئی بیوی قدموں پہ گرتی تھی، کوئی ہاتھ چومتی تھی، واہ محمد واہ علی واہ فاطمہ تھا، واہ حسین۔ اپنے دل روانہ کرو کربلا، ذرا سوچو کہ جن بیویوں کا آخری سہارا حسین مقتل جا رہا ہو، کیا گزرے لوگ ان بیویوں کے دل پر؟ ایک قدم خیمے کی طرف آگے بڑھتے، میری آقا زادی زینب بھائی کے پاس آ کے کہتی مہلن مہلن یا بھیا مقتل جانے میں جلدی نہ کر، تھوڑی دیر تو رک رہا، وہ ہمارا آخری سہارا، تھوڑی دیر تو رک رہا۔ بڑی مشکل سے جس طرح بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، کریم کربلا چلے اور آخری وصیت بہن کو کی، اختی زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، میری بہن مجھے نماز تہجد میں یاد رکھی، میری بہن نماز شب میں مجھے بھلا نہ دینا، اور دوسری وصیت احفظی ایتامی، میری بہن میرے یتیم تیرے حوالے، بہن میرے یتیموں کا خیال رکھنا، اجر و کمال اللہ۔ بس نکلے مظلوم خیمے سے، ایک مرتبہ آواز دی ایکم یقدم جوالی، ہے کوئی جو میرا گھوڑا حاضر کرے؟ کون رہ گیا تھا جو گھوڑا حاضر کرتا؟ پہلے زندگی میں ہمیشہ جو آقا حسین کا گھوڑا حاضر کرتے تھے وہ تو فرات کے کنارے بازو کٹوا کے سکتے، کون ہے جو میرا گھوڑا حاضر کرے؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ مظلوم نے یوں اصحاب کے خیموں پر نگاہ کی، حبیب کا خیمہ خالی، زہیر کا خالی، زہیر کا خالی، مسلم کا خالی، بھائیوں کے خیموں پہ نگاہ کی، سارے خیمے خالی، اولاد عقیل کے خیموں پہ نظر کی، سارے خیمے خالی، اولاد کے خیمے خالی۔ جب سارے خیمے خالی نظر آئے، ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا اور ایک جملہ فرمایا یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیدا ما لینادیکم فلا تجیبون، میرے بہادروں تم کہاں چلے گئے، تو میرے شاہ سواروں تم کہاں چلے گئے؟ پہلے ایک کو آواز دیتا تھا نس لبیک کہتے تھے، کیا اتنی میٹھی نیند سو گئے؟ حسین بلاتا ہے آواز نہیں دیتے۔ اجر و کمال اللہ۔ ایک لفظ سن لیں، کیا فرمایا؟ مالی انادیکم فلا تجیبون، آج مجھے کیا ہو گیا کہ تم جواب نہیں دیتے؟ یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا جواب نہیں دیتے، فرمایا مجھے کیا ہو گیا کہ آج تم میری بات کا جواب نہیں دیتے۔ مطلب یہ تھا کیا میں پہلے والا حسین نہیں، کیا میں پہلے والا حسین نہ رہا؟ پھر ایک جملہ فرمایا یا ایھا الکرام قوموا من مقامکم، اور شریف زادو اٹھو، رسول زادیوں کے پردے بچا لو، بڑی زادیوں کے پردے کریم کربلا ذوالجناب پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، چند قدم گھوڑا چلا، رکا، فرمایا گھوڑا میں جانتا ہوں تو بھی تو 3 دن کا پیاسا ہے،
اور صبح سے لاشیں اٹھا کے پوری تھک چکا ہے، ایک بار مجھے میری وعدہ گاہ تک پہنچا دے، میں تجھے واپس آنے کی بھی تکلیف نہیں دوں گا۔ ذوالجلال نے سر سے قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ غریب کربلا نے کیا دیکھا؟ چھوٹی بیٹی سکینہ گھوڑے کے سروں سے کہہ رہی تھی، وہ میرے بابا کا گھوڑا، میرے بابا کو نقل نہ لے گا، میں سروں سے دیکھ رہی ہوں، وہ بھی نقل لیا، زندہ واپس آ۔ کریم کربلا ذوالجلال سے اترے، بیٹی کو گود میں بٹھا کے پیار کیا۔ جن کی بیٹی نے اللہ نصیب اچھے کرے، بی بی نے ایک سوال کیا، یا ابا استسلمت للموت، بابا آپ مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ فرمایا کیف لا یستسلم لا ناصر لہ ولا معین، سکینہ بیٹی جس کا کوئی مددگار نہ رہ گیا تو مرنے کے لیے تیار نہ ہو تو کیا کرے؟ بس سننا تھا ایک مرتبہ کا ردنا الی حرم جدنا، بابا آپ مرنے جاتے ہیں تو ہمیں مدینہ پہنچا دیجیے، ہمیں نانا کے شہر پہنچا دیجیے۔ مظلوم کا مرثیہ شروع ہوا، عبادت ہو جائے گی مظلوم کا مرثیہ۔ لا تحرک قلبی بالدمع یا سکینہ، سکینہ میری زندگی میں تو نہ رو، سکینہ میری زندگی میں رو کہ میرا دل نہ جلا، سکینہ بیٹی میرے بعد تو بڑا روئے گی، میرے بعد تیرے رونے کا زمانہ بڑا لمبا ہے، میری زندگی میں رو کہ میرا دل نہ جلا۔ اجرکم علی اللہ، جناب سکینہ کو رحم کے حوالے کیا۔